پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا بھر کے پاس اس وقت 12,512 ایٹم بم موجود ہیں جو کہ اس دنیا کو 100 بار مٹا سکتے ہیں۔ دوستو، جتنی بڑی حقیقت یہ ہے ایٹم بم دنیا کے لیے تباہی ہے، اس سے بڑی حقیقت یہ ہے اگر پاکستان اور انڈیا ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو نہ جانے 1965 اور 71 کے بعد اب تک کتنی جنگیں ہو چکی ہوتی۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دنیا میں کس ملک کے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہیں۔ پاکستان اور انڈیا نے اپنے ایٹم بم کہاں پر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم روس کے پاس موجود ہیں۔ روس کے پاس اس وقت اتنے ایٹم بم موجود ہیں کہ وہ اس دنیا کو ایک نہیں 50 بار مٹا سکتے ہیں۔ روس کے پاس جو ایٹم بمز کی کل تعداد ہے وہ ہے 5,899 ایٹم بم روس کے پاس موجود ہیں۔ روس نے یہ تمام ایٹم بم روس کے سرد ترین علاقوں اور گرم ترین علاقوں میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کسی بھی شخص کو نہیں پتا، دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں معلوم۔ روس کے بعد باری آتی ہے اس ملک کی جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایٹمی حملہ کیا تھا، یعنی کہ امریکہ۔ امریکہ ایٹم بم کے لحاظ سے نمبر 2 پر آتا ہے۔ امریکہ کے پاس اس وقت جو ٹوٹل ایٹم بم موجود ہے وہ ہے 5,248۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر کوئی ملک امریکہ کے اوپر اٹومک اٹیک کرتا ہے تو امریکہ کی فورسز اتنی الرٹ ہیں کہ وہ اس کا جواب 2 سے 5 منٹ کے اندر دے سکتی ہیں، اور وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ۔ اب بات کر لیتے ہیں اس ملک کی جس کے پاس 408 ایٹم بم موجود ہیں، جس کے بارے میں کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ کس حصے میں رکھے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے چائنا کی۔ چائنا دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہے اور چائنا کی جو افواج ہے اس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، چائنا نے اپنے ایٹم بم ایسے علاقوں میں رکھے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی دنیا کا دوسرا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کن علاقوں میں ہیں۔ سرد علاقوں میں بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، گرم علاقوں میں بھی رکھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام علاقوں میں انہوں نے ایٹم بمز رکھے ہوئے ہیں۔ اور چائنا کی جو مسلح افواج ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کی تعداد دنیا کی باقی افواج سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فرانس کی جو کہ چوتھی بڑی ایٹمی طاقت ہے۔ فرانس کے پاس اس وقت 280 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ فرانس نے وہ تمام ہتھیار خفیہ مقامات پر رکھے ہوئے ہیں۔ فرانس ایک بہت زیادہ طاقتور ملک ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی۔ اب بات کر لیتے ہیں پانچویں طاقت کے بارے میں جو کہ ایٹمی لحاظ سے پانچواں بڑا ملک ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے جی انگلینڈ کی۔ انگلینڈ آتا ہے نمبر 5 پر۔ جو انگلینڈ کے پاس اس وقت ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ 220 موجود ہیں، جن کا کسی کو نہیں پتا کہ کس کونے میں رکھے ہوئے ہیں ملک کے۔ تو ناظرین گرامی، جو ایٹمی ہتھیار رکھے جاتے ہیں یہ دنیا سے اگر ایک ملک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح کر کے کسی اور ملک کو پتہ نہ لگے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ملک کو پتہ لگ جاتا ہے تو کوئی اور ملک اس جگہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کا تعین نہیں کروایا جاتا، کسی بھی ملک کو نہیں بتایا جاتا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی۔ پاکستان ایٹمی لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور یہ چھٹی بڑی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت جو ایٹمی بم موجود ہیں وہ تقریباً 1070 کے قریب موجود ہے۔ پاکستان سمندر، زمین اور فضا سے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس چھوٹے ایٹم بمز موجود ہے جو ٹیکنالوجی صرف اور صرف 3 ممالک کے پاس موجود ہے اور ان 3 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے پاس جو چھوٹے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں یہ چھوٹی لانچنگ سے بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ توپ خانے کے ذریعے بھی ان کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی خلبلی مچی ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے وہ یہی تھی کہ وہاں پر برطانوی جریدے نے ایک اہم پیشگوئی کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی کسی بھی ملک سے جنگ ہوتی ہے اور اگر کوئی ملک پاکستان کے اوپر کسی ایک مقام پر کوئی قبضہ کر بھی لیتا ہے تو پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی ایریا کے اوپر ایٹمی حملہ کر کے تمام کے تمام جو ایسی مسلح افواج ہے نہ صرف اس علاقے کا قبضہ حاصل کر سکتا ہے بلکہ جو مسلح افواج ہے وہاں پر ان کو بھی موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی 7واں بڑا ملک ایٹمی لحاظ سے۔ تو پاکستان کے بعد جس ملک کا نمبر آتا ہے جی وہ ہے بھارت۔ بھارت کے پاس اس وقت 164 ایٹم بم موجود ہے۔ بھارت کے پاس دنیا کی دوسری بڑی افواج موجود ہے لیکن ایٹمی لحاظ سے بھارت کا جو نمبر ہے وہ نمبر 7 پر آتا ہے۔ بھارت کے جو 2 بڑے دشمن ہیں اس میں ایک پاکستان شامل ہے اور ایک چائنا شامل ہے اور یہ دونوں ہی ایٹمی قوت ہیں، یعنی کہ اگر بھارت چاہے بھی تو ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں اور انڈیا میں کافی عرصے سے ایک لڑائی چلی آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دونوں ممالک جو سے ہیں وہ ترقی نہیں کر پا رہے، تو نہ جانے کب ختم ہوگا یہ جو دنگا فساد چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان،
जिस दिन ये पुरअमन हो गया, हालात पुरअमन हो गए, तो जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी नंबर 8 पर कौन सा मुल्क आता है। नंबर 8 पर आता है जी इसराइल। इसराइल के पास इस वक्त जो एटमी हथियार मौजूद हैं वो टोटल 90 हैं। इसराइल आबादी के लिहाज से दुनिया का बहुत छोटा मुल्क है और रकबा जो से है वो इसका 22,000 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इसकी GDP और इसके मुसल्लह अफ़वाज के पास जो असला मौजूद है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं जी नंबर 9 पर। नंबर 9 पर आता है शुमाली कोरिया, जिसके पास इस वक्त 30 एटम बम मौजूद है। एटम बम की तादाद में तो ये बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये 30 एटम बम दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर एटमी हमला किसी मुल्क पर होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी ना हो ऐसा, तो होता क्या है कि जिस इलाके में एटमी हमला होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस उस मखसूस इलाके पर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तमाम की तमाम बिल्डिंग्स, तमाम के तमाम लोग जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो वेपर्स बनकर हवा में उड़ जाते हैं, पूरे का पूरा इलाका वो तबाह हो जाता है। सिर्फ यहीं पर तबाही ख़त्म नहीं होती, इसके बाद ये होता है कि जितने भी वहाँ पर जो एटमी धुआं होता है वो तमाम के तमाम दुनिया में फैलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धूप नहीं आ पाती ज़मीन के ऊपर। जब धूप नहीं आएगी तो कोई भी काश्तकारी नहीं होगी, जब काश्तकारी नहीं होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। यानी कि एटमी लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जंग होती है और मेरी दुआ यही है कि ये कभी ना हो ऐसा, क्योंकि ऐसा कभी होगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की जंग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी कि कौन सा मुल्क किस लिहाज से किस नंबर पर मौजूद है, किस मुल्क के पास कितने ज़्यादा एटम बम्स मौजूद हैं। तो अगर आप लोग इस तरह की फैक्ट्स वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।